حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں، سرخیل ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو ہجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی۔ خیر وہ نیک پہلے ہی تھی، جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا، اور اتنی دیانت سے شاہی محل میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی۔ اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے۔ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جو آپ کو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں وہ ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے ولی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی غوث پاک کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، داتا اللہ ہے، غوث العظم ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اگلی بھی بات ہم کرتے چلے، اور مین چیز یہ بھی بات لوگ کہتے ہیں جی کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اپنے حکم کے ساتھ مردہ زندہ کر دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں جی لو جی اللہ نے طاقت دی تو پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مردے کو زندہ کر دیا۔ ناظرین یہ تو موضوع ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن نبی عیسیٰ علیہ السلام تو یہ بات کہتے تھے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ ہو جا، یعنی پھر پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نبیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، یا کسی صحابی کا ایسا موضوع ہے کہ انہوں نے اپنے حکم کے ساتھ کہا ہو کہ جی زندہ ہو جا، مردے کو کہا ہو، یا نبی عیسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ نبی عیسیٰ علیہ السلام تو یہی کہتے رہے ہیں کم باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو خیر ناظرین آج ہم نے آپ کے لیے جتنی بھی پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی جو ان کی مولویوں کی سٹوری ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ جمع کر دی ہیں۔ اگر کوئی رہ جائے وہ آپ نے کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا نیا ماڈل جو آئی ہے وہ رہ گئی ہے، وہ آپ نے نئے ماڈل ہی بتانے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر ہم نئے ماڈل آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تو خیر ناظرین آگے مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں ایک غوث کا غلام، غوث اعظم کا غلام غوث اعظم کی خانقاہ میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے۔ تو غوث اعظم سے عرض کرتا ہے غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑی بری حالت میں ہے، اسے کیا ہوا، اس کی مدد فرمائیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ابدال ہے، ابدال، 3 ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے میری خانقاہ کے اوپر سے۔ مقام کیا تھا؟ ابدال تھا، ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے،
दो अब्दालों ने देखा, गौसे आजम की खानका है, एक दाईं तरफ चला गया, एक बाईं तरफ चला गया। इसने कहा मैं खुद वली हूं, मैं क्यों गौस का अदब करूं, ये वो अब्दाल है, वहां से गिरा मेरी खानकाह में, हाथ पांव टूटे हुए हैं। मैं कहता हूं उड़ने वाला अब्दाल गौस की तौहीन करे, उसकी ये हालत है। जमीन में रेंगने वाले कीड़े, तू गुस्ताखी करेगा तो तेरी क्या हालत होगी। सही मुस्लिम में हदीस है, बनु सलमा ने इरादा किया कि मस्जिद नबी के करीब शिफ्ट हो जाए। नबी इस्लाम ने उनको देखा तो आप फरमाया क्यों? उनका या रसूल अल्लाह इतनी दूर से चल के आते हैं, जमात का मसला होता है। तो हमने कहा हम शिफ्ट इधर हो जाते हैं। आप फरमाया जितने कदम चल के आते हो तुम्हें हर कदम पे नेकियां मिलती हैं। तो उन्होंने मदीना शरीफ में मस्जिद नबी के करीब शिफ्ट होने का इरादा तर्क करके वापस अपने गाँव में चले गए, इतने कदम चल के आएंगे। तो मैं इस पर एक मासूमाना सवाल करता हूँ, आप तो बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं वो उड़ के पहुँच जाते हैं, तो नबी इस्लाम साहब कहते हैं यार औलिया अल्लाह तो तुम्हारे कदमों की खाक है। तो साहबा कराम को तो दिमाग में नहीं था कोई बंदा उड़ सकता है, तो वरना कोई ऐसी बात होनी चाहिए थी ना, क्योंकि उस जमाने में लोग उड़ा नहीं करते थे। उड़ने वाला मसला ही कोई नहीं है। ये इस तरह के सारे बुजुर्ग जो है ना, इनको हम जो है ना बोइंग 747 पे सवार करें और पायलट को कहे कि तुम जरा पैराशूट से नीचे कूद जाओ, और जितने जितने औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं उनको जहाज में सवार करें साथ। सही है। तो फिर हम देखते हैं कौन सा बुजुर्ग है जो ये जहाज लैंड भी करवा सके। इसको भी छोड़ दें, जो उड़ने वाले हैं उनको मीनार पाकिस्तान से फेंक दें, तो इसका मतलब नहीं उड़ सकता। ऐ कोड़ा है मैदान, चेक कर लेने। दिल में तड़पती जिस दिन काफिला जाना, मैं छत पे चढ़ गया, सामने काफिला जा रहा था, मैं देखता रहा कि ये लोग जाएंगे, काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मिना मुजदलिफा अरफात जाएंगे, रोज़ा रसूल देखेंगे। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तूने आना चाहा, माँ ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूं। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूं। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा। ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। और यार बुखारी मुस्लिम उठा के देखें, कुरान में सूरतुल फतह में आता है कि जब मुशरिकीन अरब ने नबी इस्लाम को सुलह हुदैबिया के मौका पर रोक लिया और नबी का तवाफ करने तो काबा कोई नहीं आया, साहबा तो वहां रोते रहे, और आपके बुजुर्गों का तवाफ करने के लिए, उनकी ज़ियारतें करने के लिए काबा आता है, और झूठ मार दे हो। एक कादरी मुरीद की शादी हो गई, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसके साथ शादी हुई दुल्हन उसकी थी हाफिजा, कुरान की हाफिजा थी। जब शादी हुई, बात हुजरे में हुई, घूंघट उठाया और मिलने की बात की, तो दुल्हन ने कहा आपको क्या आता है? उसने कहा कुछ नहीं आता, गौस पाक का नाम आता है। तो कहा मैं कुरान की हाफिजा हूं और अभी आपसे मुलाकात नहीं होगी, पहले आप भी हाफिज कुरान बनिए, हमारे मेयार के मुताबिक बन के आइए। जब आप हाफिज जी बन जाएंगे, हम हाफिजा हैं, तो उसके बाद तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी। वहां से निकले एकदम बिल्कुल जलाल में, गुस्से में, जिसको मैं आपकी जबान कह दूं बिल्कुल संताप में। फजर का वक्त हुआ तो सोचा कि हजरत खानका से निकलेंगे तो अपना मुकद्दमा पेश कर देंगे। तो अर्ज की हुजूर मेरी शादी एक हाफिजा से हुई है, और मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि तुम भी हाफिज बन के आओ, फिर मुलाकात करना, वरना नहीं आना। तो हजरत अब मैं क्या करूं, मैं इतने दिन तक सब्र तो नहीं कर सकता। फरमाया फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना, मैं भी नमाज पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ना फजर की। उसने कहा ठीक है हुजूर। उसके बाद अजान तो हो चुकी थी, हजरत तशरीफ लाए, नमाज हुई। हजरत ने जब नमाज का सलाम फेरा तो दाईं तरफ जितने मुक्तदियों को हजरत ने देखा, दायां सलाम फेरते वक्त, तो दाईं तरफ के जितने थे वो सब हाफिज कुरान हो गए। और जब बाईं तरफ सलाम फेरा ना, तो जितनों को देखा बाईं तरफ के सारे हाफिज कुरान हो गए। और जी दाईं तरफ सलाम फेरा, सारे हाफिज हो गए। दर्द बड़ी कहानी एक खामंद की है, जो मुरीद था एक बाबा जी का। उसकी जब शादी हुई तो उसकी बीवी जो है वो हाफिजा थी। उसने कहा मैं तेनू नेड़े नहीं लगन देना जब तक तू भी हिफ्ज नहीं करता। वो घबराया हुआ जो है ना, वो बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। वो जब वहां पहुंचा बाबा जी के पास, उनका कोई नहीं बेटा कर लेते हैं, तू फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ी। तो फजर की नमाज जब उन्होंने पढ़ी तो कहते हैं दाईं तरफ सलाम फेरा तो सारे ही हाफिज हो गए, यानी वो सारे इस काबिल हो गए कि अब वो हुफाज लड़कियों के साथ शादी कर सकते थे। और बाईं तरफ फेरा तो सारे नाजरा हो गए, वो नाजरा के साथ शादी कर सकते। ये मौलवियों की सारी स्टोरियां औरतों से, शादियों से शुरू होकर इसके ऊपर ही खत्म होती हैं। इद करामती विच भी है, पिछे ब्याह बड़े सी कि वो एक शादी ऐसी औरत के साथ होगी जो हाफिज़ कुरान थी, उसने अपने खामद को नजदीक नहीं लगने दिया। तो पीर साहब के पास गया तो उन्होंने, सरकार असहाबे सुफा इस तरीके से अगर कुरान सीख जाते तो नबी इस्लाम उनके ऊपर एफर्ट पुट करते,
مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا، جو نہیں پیسے دے سکتے تھے، وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں، تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. آواز لگے گی کہاں غوث پاک کے مرید. اگر یہ آواز لگائے گی، یہ آواز لگے گی جب کہاں ہے قادری، تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک. غوث پاک کے مرید کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی، خواجہ نقشبند بھی، خواجہ سورورد بھی، داتا صاحب بھی، بابا صاحب بھی. ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی. تم کسی کو مانتے نہیں، تم سوچو کدھر جاؤ گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی. وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی، ایک روشنی ظاہر ہوئی، عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا، اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں، جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ شیطان تھا، چیخ مار کے غائب ہو گیا. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. یہ اللہ اکبر، اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے، ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ہی چوں ایک ہی بچیا جے، 70 نو تو شیطان لے گیا جے. تے سانوں کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے؟ اگر غوثہ نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. فرمایا 25 سال جنگلوں میں گزارے. کتنا عرصہ؟ اونچی کہیں 25 گھنٹے گزارنے پڑیں گے، آپ کو لگ پتا جائے گا. فرمایا گھاس پھوس، پتے گھاس وغیرہ یہ کھا لیتا تھا، بھوک لگتی تھی، مگر مجاہدہ، اللہ کا ذکر ہر وقت کہ اللہ راضی ہو جائے. حالانکہ مادر زاد ولی اللہ ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، پھر بھی اتنی محنت. فرماتے ہیں پھر 1 سال، پہلے سال میں نے کھانا چھوڑا، پھر میں نے پینا چھوڑ دیا. 3 سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں. کتنا عرصہ؟ پھر کہیے. اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس میں دین و دنیا ساتھ ہے. نبی علیہ السلام کبھی بھی جا کے پہاڑوں میں آپ نے وقت نہیں گزارا. وہ غار ہرا کا ایک واقعہ ہے، نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا نہ اس کے بعد. وہ اللہ نے اس جگہ کو چنا بس، ورنہ تو آپ کی ڈائنامک لائف ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی، حضرت عمر کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی. یہ کہتے ہیں فلانے بزرگوں نے آنے سال تھے چلا کٹیا. جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے وہاں پہ ڈیرے لگا لینا اور وہاں پہ جناب جا کے وہ سینریاں دیکھنا خوبصورت، اور چندے سارے وہاں پہ ہی آ جائیں اپنے پاس. تو سر یہ تو زندگی ہر کوئی بندہ گزارنے کی کوشش کرے گا. یہ اسلام کو مطلوب زندگی نہیں ہے. اسلام کی مطلوب زندگی ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں وقت گزارنا ہے اور یہی آپ کی امتحان گاہ ہے. بیوی، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، معاشرہ. جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندوا کر تو وہ غار ہرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے. یہ آپ کے بزرگ ہیں جو 40 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. اللہ کے نبی کو روٹی کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کی بیوی باندھ کے دیتی تھی. کہانیاں ساریاں بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام کھانا سال لے کے جایا کرتے تھے. آپ کے وہ تو کہتے ہیں بزرگ اتنے سال تک چلا کٹیا، نہ کچھ کھادا نہ پیتا. سب جھوٹ ہے. حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے، یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے کہ یکایک آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا، یعنی چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا. ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے. طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ، ہم ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے، لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا، ٹائم نوٹ کر لیا، ڈیٹ نوٹ کر لی. کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے. حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی. انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا. جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا، یکایک طوفان آیا، بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی، موجوں کا تلاطم تھا، جہاز ڈوبنے لگا. گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا. اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا. جب وہ تاریخ، دن اور ٹائم ملایا گیا، یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. بھلا کون ہے
جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے. تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں، ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں ایک تو ہے ظاہری اسباب، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بھائیو سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے. یہ جب کافر جو ہیں وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے، اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھنور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. دیوبندیوں کے امام، اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے. وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. جواب دینے والے نے کیا کہا؟ میں غوث پاک کا اونچی. کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں. پوچھا ماں کن تو تقول بھی یکہاذ الرجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو. اونچی. فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی. اونچی. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے. اونچی. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. مر ربو کا، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. پوچھا ماں دینوں کا، انہوں نے کہا میں دھوبی ہاں. تیسرا انہوں نے کہا میں دھوبی ہاں. تو وہ فرشتے انہوں مان لگے، اللہ نے کہا چھاڑ دو. انہیں کہہ دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے. بھئی یہ جواب قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا، چھڑے چھوٹے نہیں، سب جھوٹ کھڑے ہوئے اللہ دے بندے ہو. یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندے کسی وڈے تے وڈے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی. ٹھیک ہے کہ چیز جائے گا کوئی کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا، سب کچھ جھوٹ ہے. Hey y'all, come look at this. مسلمان و عیسائی آپس میں الجھ رہے ہیں. غوث الثقلین کا گزر ہوا، ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے. آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں. میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے. یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے. وہ عیسائی بیان کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں. مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑے گا. بندہ لے گیا پرانی قبر پہ، جی اس کو زندہ کرے. کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو. پر میں پتا ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ گانے بجانے والے تھا. نوٹ کرو بھائی، سارے پوچھو تسلی کرو. ایسا ہی تھا جی، ایسا تھا. اور جی 100 سال پہلے تھا، کسی نے بتایا اتنا. غوث پاک نے اس کا اٹھ. اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مادر زاد ولی اللہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. کتنا عرصہ، کتنی عبادت کر رہے ہیں. عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی.
40 साल। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, ईशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, खूंटी एक गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें, हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता था। 15 साल इस तरह गुजारे। ओ खुदा दा नाए गल्लां बंद कर दो, बुजुर्गी बचानी से किसी दी है, पुठियां पुठियां गल्लां बंद करो। फिर बुखारी मुस्लिम में वो हदीस है जो 3 असहाब गैर मौजूदगी में नबी इस्लाम की अज़वाज के पास पर्दे में आके हुजूर के मामलात पूछते हैं। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उन्होंने नबी इस्लाम की इबादत को हल्का जाना और फिर आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, उनको क्या जरूरत है। एक ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रोजाना रोजा रखूंगा और तीसरे ने कहा कि मैं रोजाना पूरी रात जागा करूंगा। ये बातें करके वो वहां पे गए तो नबी इस्लाम की ज़ौजा मोहतरमा जो थी उन्होंने सुन लिया और जब हुजूर वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी ये दावे करके गए हैं। हुजूर ने कहा बुलाओ उनको। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुलाया गया, आप फरमाया अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूं, मैं नफली रोजे रखता भी हूं, छोड़ भी देता हूं, मैं रात को आराम भी करता हूं और उठ के नमाज भी पढ़ता हूं, यानी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं, और मैंने बीवियां भी रखी हुई हैं, निकाह किए हुए हैं। फिर आपने फरमाया फमन रगिब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, यानी मेरे तरीके में तीनों चीजें कि निकाह करना छोड़ दिया, या उसने रोजाना जागना शुरू कर दिया, इशा के वजू से 40 साल तक फजर पढ़नी शुरू कर दी, मेरे लिए फारग जे ओ हुण एक बाजीगर ते हो सकता है, अल्लाह के नबी दा मनने वाला नहीं हो सकता। ये फजीलत नहीं है, ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर को खत्म करने वाली चीज है वो ये है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते थे। हजरत सैयदना गौसे आजम बगदाद में बैठ के तकरीर फरमाते थे और मिस्र वाले मिस्र में बैठ के सुनते थे। माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था, एम्पलीफायर नहीं था, वॉकी टॉकी कोई और सिस्टम नहीं था। रूहानियत का ये आलम कि आप अपने मिंबर पर हैं और पूरी दुनिया सुन रही है। लाख का मजमा आवाज फरमा रहे हैं तो हर एक को यूं आवाज जा रही है जैसे उसके कान में बोल रहे हैं। ਉਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ऐसी रूहानी ताकत है। हम कहते हैं जी रूहानी ताकत चेक कर लेते हैं। अभी मैंने तो चैलेंज किया कि मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, दुनिया का कोई बुजुर्ग उसको देख के सिर्फ पढ़ के बता दे लिखा क्या हुआ है। यहां पे भी लोग कहते हैं जी वो बुजुर्गों ने संभाले है जी, वो गौस ने दुनिया संभाली है। अल्लाह तो बोलते हो गौस दे गुर्दे फेल हो जाए, पेशाब नहीं अपना संभाल सकता, दुनिया की तो कोई संभालेगा। गौस पाक दरिया के किनारे जा रहे हैं, एक बुढ़िया रो रही है, बुढ़िया बड़ी उम्र की रो रही, क्या हुआ, कौन है आप? फरमाया मैं अब्दुल कादिर। उसने कहा आप गौस पाक हो? फरमाया हाँ, मैंने अपना बेटा दूल्हा बनाया था, दूल्हा बनाया था, बड़े अरमानों से उसको सजाया था, कश्ती में बिठाया था, दुल्हन लाने के लिए भेजा, आया नहीं, इंतजार कर रही हूँ, बरसों गुजर गए, मेरा बेटा मुझे ला दो। किताबों में है 12 साल पहले उसके बेटे की बारात गई थी। कितना अरसा पहले? ऊंची, एक बार और गौस पाक ने डूबी हुई बारात वापस लौटा दी। डूबी हुई बारात ऊंची। आपको उस पर बड़ा तरस है, आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ वजल की बारगाह अज़मत में दुआ के लिए हाथ उठा दिए, चंद मिनट तक कुछ भी ज़ुहूर ना हुआ, बेताब होकर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल इस कदर ताखीर क्यों? इरशाद हुआ ऐ मेरे प्यारे, ये ताखीर खिलाफ तकदीर और तदबीर नहीं, हम चाहते तो एक हुक्म कुन माने हो जा, ये हम कहते हो जा तो तमाम जमीन और आसमान पैदा कर देते, मगर बमक्तज़ाए हिकमत हमने जमीन और आसमान 6 दिन में पैदा किए, रेजे को अज्जाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा जिंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया। तो ये फरमाकर इरशाद हुआ अब उस बारात की आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी ना पहुंचा था कि यकायक वो किश्ती अपने तमाम तरसादो सामान के साथ मादूला दुल्हन और बाराती सतह आप पर नमूदार हो गई और चंद लम्हों में करारे आ लगी। यानी वो जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक डूबी हुई बारात जो है वो मरने के इतने साल बाद जिंदा कर दी थी। अल्लाह के बंदो तौबा करो, कुरान पाक में सूरह अंबिया का पहला रुकू है, 17वां पारा पहला सफ़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते थे, तुम हमें ये कहते हो ना अगले नबियों के ये मोर्जे के मुर्दा जिंदा करते थे, तुम हमें मुर्दा जिंदा करके बताओ फिर नबी मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे फरमा दो कि मोर्जात अल्लाह के पास है। तो ये बाद के लोगों के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हैं। आज भी लें किसी को जो कहता है मुर्दा जिंदा कर सकता है तो हम उसे शहीद कर देते हैं, उसकी इजाजत से वो अपने आप को जिंदा करके बताए। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई, तो नाज़रीन बात रहेगी अल्लाह के वलियों की।
ولیوں کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن اگر آپ یہ بات کہیں جی جو ولیوں کی بلیاں ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو ولیوں کے کتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی ولیوں کی بلیاں ان کو بھی علم غیب ہوتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کی سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ اللہ کے ولی، یہاں پہ یہ بھی جملہ کہتا ہے، چلو تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں گے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اللہ کے ولی ہیں اصحاب کہف۔ اب عرس لگا ہوا تھا، میلہ لگا ہوا تھا، ایک نکلا وہ درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا، تاکہ 2 3 4 5 6 7 آ کر بیٹھ گئے۔ اب جو آئے ہیں، جو سب سے پہلے آیا، ان سے پوچھا دوسروں نے کہ آپ کیوں آ کر بیٹھے ہو، وہاں پہ میلہ عرس کھانا وغیرہ چل رہا تھا، لنگر وغیرہ چل رہا تھا۔ تو اس بندے نے کیا کہا؟ اس بندے نے کہا یہ مجھے عرس میلے پنگڑے لڈیاں اچھی نہیں لگتی، میں تو اپنا ایمان بچا کر بھاگ رہا ہوں۔ تو ناظرین یہ جو عرس میلے لڈیاں پنگڑے یہ کن کا کام ہے؟ آپ سورہ کاف کی تفسیر بھی پڑھیے گا، اور اگلی بات ہے، چلو اس سے بڑی میرے پاس دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سورۃ الانبیاء، سورہ مریم اور سورہ ابراہیم کا مطالعہ کریں۔ نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرودی آ کر کہنے لگے جی آؤ ہمارے ساتھ ہم میلے پہ چلیں، تو یہ پھر کن کا کام ہوا؟ آپ خود ہی سوچئے گا۔ تو کیا ناظرین اگر دیکھیں گے آپ 15 سپارے کے اندر اصحاب کہف جو اللہ کے ولی ہیں وہ سو گئے، کتنے سال؟ 309 سال، اور اللہ پاک کو اتنے پیارے لگے، اتنے اچھے لگے، قرآن کہہ رہا ہے فَضَرَبْنَا فِي آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پیار سے ان کو تھپکی دی، اور وہ ہماری تھپکی سے اتنا سوئے 309 سال سوئے ہوئے گزار دی۔ جب ان کو اٹھایا گیا، پوچھا گیا کم لبستہ، کتنے دن سوئے رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے لبستُ یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو قرآن کے ولی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کتنے دن سوئے رہے ہیں، حالانکہ یہ 309 سال سوئے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی صبح سوئے ہیں دوپہر کو اٹھ گئے ہیں۔ لیکن آج کل کے جو طبقہ ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں ولی سب کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے بزرگ ہیں زندہ ہوں تو کم سنتے ہیں، جب قبر میں چلے جائیں تو پھر زیادہ سنتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں جس میں آپ زندگی کے اندر جن بابوں سے مانگتے ہو جب وہ قبر میں چلے جائے تو اس سے زیادہ مانگا کرو۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ناظرین میری یہ کوشش یہی ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میری کمیونٹی کے اندر اصلاح بھی کرتے ہیں، تو میری یہی کوشش ہے کہ عوام الناس کو قرآن اور حدیث کی طرف لایا جائے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔